جس جانب انسان کو چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ یکسو ہو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اصل میں ہم دراصل خدا کو مانتے تو ہیں، لیکن ہماری یکسوئی، ہماری توجہ کا مرکز جو ہے وہ خدا کی ذات نہیں ہوتی۔ اب قارون کی یکسوئی کا، فکر کا، شعور کا محور اور مرکز جو چیز تھی وہ دولت تھی۔ انبیاء سے یہی کہا گیا کہ آپ ہماری، چونکہ کوئی بھی شخص اپنے فکر، اپنے شعور اور اپنے یکسو ہونے کی جو مرکزیت ایک ہوتی ہے، اسے اس کے لیے بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور اس کی عنایت خاص سے اور اس کے خاص کرم سے، اس کی مہربانی سے آج ہم نے تراویح میں 25ویں پارے کے 3 ربع مکمل کیے ہیں۔ یہ اس اللہ کی عنایت ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے قرآن مجید کے حفظ کرنے اور حفظ رکھنے اور یاد رکھنے کا شرف بخشا ہے۔ اور اس خدمت کی سعادت بخشی ہے۔ خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہمارا 20واں پارہ ہے جس کا ہم نے آج خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ بیسویں پارے میں اصل میں انسان اس کائنات میں جتنی بھی اشیاء سے محبت کر سکتا ہے اور شدید محبت کر سکتا ہے، اور انسان کی محبتوں کا مرکز ہوتی ہے جو چیز یا جو چیزیں، انہیں اصل میں 20ویں پارے میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ غور فرمائیں تو یہ محبت خدا کی محبت بھی ہے، یہ محبت ماں کی محبت بھی ہے، یہ محبت بہن کی محبت بھی ہے، اور یہی محبت اپنی جان کے جانے کے باوجود اپنی ذمہ داریوں سے بھی ہے، اور یہی محبت جو ہے یہ انسان کی مال سے بھی ہے اور اقتدار سے بھی ہے۔ تو یہ ساری محبتیں قرآن مجید بیان کرتا ہے، اور یہی محبتیں انسان کی شدت خواہش میں بدل جاتی ہیں۔ شدید خواہشوں کو بھی انسان محبت کا ہی نام دیتا ہے،
20वें پارے میں دراصل انسان کی ان مختلف کیفیات کو بیان کیا ہے، اور یہ جو کیفیات ہیں انسان کی، انسان نے ان کیفیات کو برسوں پالا ہوتا ہے اور سالوں انہیں سنبھالا ہوتا ہے، تب انسان کی یہ کیفیات انسان کے وجود کا حصہ بنتی ہیں اور انسان کی زندگی کا مرکز بنتی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یکدم کوئی شے آپ کی محبت اور شدت خواہش، شدت آرزو اور شدت تمنا کا مرکز بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے سال ہر سال انسان سوچتا ہے، سمجھتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، اور پھر جا کے یہ چیزیں انسان کی زندگی کا مرکز بنتی ہیں، انسان کی زندگی کا ٹارگٹ بنتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں 20ویں پارے میں قرآن مجید یہ فرماتا ہے، سب سے پہلے تو قرآن مجید انسان سے تخاطب کرتا ہے کائنات کے حوالے سے، بھی سب سے یکسو زیادہ ہونا، جس جانب انسان کو چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ یکسو ہو، وہ اللہ کی ذات ہے۔ قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے اِلٰہٌ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون، یعنی پہلے سوال کرتا ہے کہ یہ سارے باغات، یہ حسن، یہ رنگین نظارے سارے جو ہیں، ان کی تخلیق کرنے والا کون ہے؟ یعنی دراصل انسان کو یکسو کیا جا رہا ہے اپنے خالق، اپنے رازق، اپنے مالک کی جانب سب سے پہلے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ زمین کو قرار بخشا، اس کے درمیان میں نہریں چلائیں، اور اس پر پہاڑوں کو ڈالا، پہاڑوں کو رکھا، اور پھر اس کے درمیان پھر یہ ہے کہ دو بحرین کے درمیان رکاوٹیں رکھی۔ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ لیکن افسوس کہ اکثر ان معاملات میں بے توجہی برتتے ہیں، یعنی توجہ نہیں کرتے۔ پھر قرآن سوال کرتا ہے کہ کیا بے کس، بے بس اور مجبور کی مجبوریوں کو دور کرنے والا، بے کسی کو دور کرنے والا اور تکالیف کو دور کرنے والا کون ہے؟ کوئی اور بھی ہے خدا کے ساتھ؟ لیکن یہ ہے کہ تم اسے اپنی توجہ یکسو کر کے اسے اپنی یادوں کا مرکز نہیں بناتے۔ یعنی لا یعلمون، انسان بے توجہی برتتا ہے۔ قلیلا ما تذکرون، یعنی وہ اپنی یادوں کا مرکز نہیں بناتے، بہت تھوڑا ہے جو وہ یاد کرتے ہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے صرف یکسو کرنے کے لیے خدا کی جانب کہ اندھیروں میں، وہ چاہے زمین کے ہوں چاہے سمندر کے ہوں، اور پھر یہ ہے کہ ان ہواؤں کو جو خوشخبری کا سبب بنتی ہیں اور رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنتی ہیں، وہ کون ہے جو یہ سارے نظام کو چلا رہا ہے؟ پھر یہ ہے کہ انسان آخر بھٹک کے چاہتا کہاں ہے؟ کیوں نہیں اپنے رب کی طرف یکسو ہوتا؟ پھر قرآن کہتا ہے کہ تخلیق آغاز میں کون کرتا ہے، پھر کون لوٹائے گا، پھر کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ کیا خدا کے ساتھ آپ کسی اور کو بھی نتھی دیکھتے ہیں؟ کیا کوئی اور خدا بھی ہے؟ اگر ہے تو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین،
بات تو دلیل سے ہو سکتی ہے، قرآن دلیل کی بات کرتا ہے، اور اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنی یکسوئی کا مرکز جو ہے وہ اپنے رب کو بناتا ہے۔ دیکھیے، اگر انسان اپنی یکسوئی کا مرکز، میں صرف یکسو نہیں کہہ رہا، اپنی یکسوئی کا مرکز خدا کو بناتا ہے تو بات بنتی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اب اس مثال کو اگر سمجھنا چاہیں تو آپ اس کی مثال بالکل سادہ ہے، اور آگے آئے گی اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، آپ کی والدہ کے حوالے سے مثال آئے گی کہ انسان کہیں پر بھی رہے مگر وہ اپنی یکسوئی کی مرکزیت سے الگ نہیں ہوتا، کبھی سو جائے، جاگ جائے، بیٹھ جائے، کھانے لگ جائے، مگر وہ جس جانب یکسو ہے، اس کی یکسوئی کا جو مرکز ہے، جسے یکسوئی میں مرکزیت حاصل ہے، وہ اس چیز کو کبھی فراموش نہیں کرتا۔ اپنے کلام میں، اپنے لہجے میں، اپنے رویے میں، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے، وہ کبھی بھی اس کی یکسوئی کی جو مرکزیت ہے وہ الگ نہیں ہوتی۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے اللہ نے فرمایا کہ بھئی آپ موسیٰ کو دریا میں ڈال دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دریا میں تو ڈالا خدا کے وعدے پہ، اور خدا کی فرمان کے مطابق ڈال دیا، اور بہنہ سے کہا کہ بھئی جہاں جہاں یہ پنگوڑا جائے تم دیکھتی رہنا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اب مرکزیت تو خدا کی یکسوئی کی تھی، لیکن آپ کی یکسوئی میں مرکزیت خدا کو حاصل تھی، تو جب بھی آپ بات کرتی پروردگار میرا بچہ، یعنی بچے کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ والدہ جہاں پر گئی، جس جگہ بیٹھی، جس مقام پر رہیں، تو ایک ہی چیز تھی، پروردگار میرا بچہ۔ یعنی جو ایک ہے یکسو ہونا کسی چیز کی جانب، اور ایک ہے یکسو ہونے کی مرکزیت کا ہونا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب آپ کی یکسوئی میں مرکزیت خدا کو حاصل ہے تو آپ اولاد کے معاملے میں بھی لوٹ کے اپنے رب کی طرف جائیں گے، مال کے معاملے میں بھی لوٹ کے اپنے رب کی طرف جائیں گے، مشکلات کے معاملے میں بھی لوٹ کے اپنے رب کی طرف جائیں گے۔ کوئی اذیت دیتا ہے آپ کو تو لوٹ کے اپنے رب کی طرف جائیں گے، کوئی آپ کے دل کو دکھاتا ہے، آپ کے ذہن کو پریشان کرتا ہے تو لوٹ کے اپنے رب کی طرف جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی یکسوئی کی مرکزیت جس ذات کو حاصل ہے وہ خدا ہے۔ دیکھیے، اس مثال کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انسان بچپن میں جب ہوتا ہے تو اس کی یکسوئی کی مرکزیت اس وقت اس کے شعور کے مطابق ہے، اس کی فہم کے مطابق اس کے والدین کو حاصل ہوتی ہے۔ تو جب وہ کسی تکلیف میں ہوتا ہے تو بھاگ کے اپنے والدین کی طرف آتا ہے، اس کی پناہ میں آتا ہے۔ اس وقت تک اس کی یکسوئی کی مرکزیت اس کے شعور کے مطابق صرف والدین ہوتے ہیں اور کوئی نہیں ہوتا، اس لیے وہ لوٹ کے والدین کی طرف جاتا ہے۔ اصل میں ہم دراصل خدا کو مانتے تو ہیں، لیکن ہماری یکسوئی، ہماری توجہ کا مرکز جو ہے وہ خدا کی ذات نہیں ہوتی۔
اب دیکھیے کہ والدہ نے جب یہ کہا تو پروردگار نے فرمایا کہ ہم اپنے وعدے کو نبھائیں گے، اور اللہ نے اپنے وعدے کو نبھایا اور پورا کیا۔ اب آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، یعنی اتنی مشکلات اور اتنی سب چیزوں کے بعد دربار میں گئے۔ اب وہ اپنی خدا کی جانب اپنی ذمہ داری کے حوالے سے یکسو تھے، انہیں موت کا خوف تھا، جان کا لالہ تھا، اس لیے کہ ان پہ الزام قتل تھا، اور پھر بھی وہ گئے اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے۔ لیکن ان کی زندگی میں جب پریشانی آئی تو وہ لوٹ کے اپنے رب کی طرف، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ مایوس ہو جائیں، پریشان اس حوالے سے، لیکن ان کی جو یکسوئی ہے اور اس کی جو مرکزیت ہے چونکہ رب کو حاصل ہے، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ رسیاں سانپ بن گئی ہیں، اور ایک دفعہ وہاں بیٹھے ہوئے ایک اژدہام نے دیکھا اور متاثر ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک دفعہ متاثر ہوئے، تو اللہ نے فرمایا۔ اب دیکھیے ان کی یکسوئی کا مرکز اللہ تھا، اللہ یکسوئی کا مرکز ہے، ویسے کائنات کا مرکز خدا ہے، اسے مرکزیت حاصل ہے، وہ اس کا خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، لیکن انسان اپنی یکسوئی کی جگہ جو ہوتی ہے اس میں جو مرکزیت دیتا ہے، جب خدا کو دیتا ہے تو پھر وہ کائنات کے ہم رنگ ہو جاتا ہے، کائنات کے سنگ ہو جاتا ہے، کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پلٹ کے رب کی جانب، اللہ نے فرمایا فَأَلْقِ عَصَاكَ، موسیٰ اپنا عصا ڈال دے۔ اچھا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں فرعون کی جانب۔ اب فرعون جو ہے اس کی مرکزیت میں، یکسوئی کی مرکزیت میں خدا نہیں تھا، اقتدار تھا، چونکہ اس کی اس زندگی کی سوچ اور فکر کا جو محور تھا، مرکز تھا، وہ اقتدار تھا، اور اس نے جو ہے کسی کی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو بھی اس اینگل سے دیکھا کہ یہ دراصل میرے اقتدار کو چیلنج کر رہا ہے، یعنی ہدایت کے نقطۂ نظر سے نہ دیکھا، حق کے نقطۂ نظر سے نہ دیکھا، سچائی کے نقطۂ نظر سے نہ دیکھا، بلکہ اس نقطۂ نظر سے دیکھا کہ یہ میرے اقتدار کے لیے چیلنج بن رہا ہے۔ یعنی پیغام پہ غور نہ کیا، خدا کے کلام پہ غور نہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مانگے جانے والے معجزات پہ غور نہ کیا، سوچا نہیں، چونکہ اس نے جو اپنی یکسوئی کا، اپنی توجہ کا، اپنی فکر کا، اپنے شعور کا جو مرکز بنایا تھا وہ اقتدار تھا۔ آپ اس کے ساتھ دیکھ لیں کہ حامان تھا، اس نے اپنا مرکز فرعون بنایا تھا، اب فرعون اس کی یکسوئی کا مرکز تھا، یعنی اس نے اسے راضی رکھنا ہے۔ اگر آپ تھوڑا قدم آگے بڑھائیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کی یکسوئی کی مرکزیت جسے حاصل ہو جاتی ہے، آپ اسے راضی رکھنا چاہتے ہیں، اس سے راضی رہنا چاہتے ہیں، بلکہ آپ اس کی بندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں، اس کی غلامی میں آ جاتے ہیں، جو آپ کی یکسوئی کا مرکز بن جاتا ہے۔ حامان کی یکسوئی کا مرکز فرعون تھا، اس کی طاقت تھی، اس کا جبروت تھا،
اس نے فرعون سے، حالانکہ وہ بھی سمجھ رہا تھا چیزوں کو اور وہ جان رہا تھا ان حقائق کو، دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں سے، لیکن اگر کبھی اس کے دل میں کوئی خلفشار ہوا بھی ہے تو چونکہ اس کی مرکزیت جو یکسوئی کی تھی یا فکر کی تھی یا شعور کی تھی، مرکزیت فرعون کو حاصل تھی، سو وہ پلٹ کے فرعون کی طرف گیا ہے۔ اس سے تھوڑا قدم آگے بڑھاتے ہیں، اور وہ ہے قارون کو دیکھیے آپ۔ اب قارون کی یکسوئی کا، فکر کا، شعور کا محور اور مرکز جو چیز تھی وہ دولت تھی۔ تو جب اسے کہا گیا خدا کے نام پہ دینے کے حوالے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ میری محنت، میری جد و جہد، میرے فکر، میرے علم کی بنا پر ہے، میں اسے خدا کو کیوں دوں؟ اب اگر اس کی فکر کا، شعور کا، یکسوئی کا مرکز اگر خدا کی ذات ہوتی تو اسے دولت خدا کی راہ میں دینا بالکل آسان ہوتا۔ اس لیے کہ انسان اپنے مرکز کی خاطر، اپنے فکر کی مرکزیت کی خاطر، اپنی سوچ کی مرکزیت کی خاطر جو چیز بھی چاہتا ہے قربان کر دیتا ہے، مگر اس مرکزیت کو قربان نہیں کرتا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ آپ نے خدا کے سوا جسے بھی اپنی مرکزیت کا حصہ بنایا ہے یا مرکزیت بخشی ہے، اسے قربان کرو گے تو پھر ہی نیکی کر پاؤ گے، کہ جسے خدا نے نیکی قرار دیا ہے۔ ایک اپنے خیال سے آپ نیکی کرتے ہیں وہ نیکی ہے، لیکن جسے خدا نیکی قرار دیتا ہے، خیر قرار دیتا ہے، اس کے لیے آپ کو باقی مرکزیت توڑ کے ایک مرکزیت کی طرف آنا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ قارون جب نکلا اپنے سج دھج کے ساتھ تو بہت سے لوگوں نے کہا، اور یہ الفاظ دیکھیے قرآن مجید خود کوٹ کرتا ہے ان الفاظ کو تاکہ انسان کی نفسیات کو بتایا جا سکے۔ دیکھیے انسان کی نفسیات مشکل سے ہی بدلتی ہیں، اگر انسان بدلنا نہ چاہے تو دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ فخرج علی قومہ فی زینتہ، کہ جب قارون نکلا اپنے سج دھج کے ساتھ تو قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کہ ہمیں وہ اس طرح کیوں نہیں عطا کیا گیا جس طرح اسے عطا کیا گیا۔ لیکن قرآن کہتا ہے وقال الذین اوتوا العلم، اب العلم سے مراد دراصل وہ مرکزیت ہے جو انسان کی یکسوئی کو، انسان کی فکر کو اور انسان کے شعور کی جو مرکزیت ہے، جو شعور کے اندر ایک مرکزیت چیز حاصل کر جاتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ دراصل العلم یعنی خدا کی پہچان۔ تو انہوں نے کہا کہ تو بڑی افسوسناک بات ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ تم نے کب سے اپنے شعور اور اپنے فکر کی مرکزیت کو بدلا ہے۔ اب آگے چلیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید یہ بتاتا ہے، قرآن مجید یہ بتاتا ہے بعض لوگ اپنی فکر کی مرکزیت جو ہے وہ تکبر کو دیتے ہیں۔ تکبر یعنی ان کی فکر اور شعور کی مرکزیت حاصل ہوتی ہے تکبر کو۔ آپ اگر دیکھیں بہت سے انسان جو بڑی عاجزانہ طریقے سے ملتے ہیں مگر ان کے لہجے اور رویوں سے تکبر چھلکتا ہے۔ بظاہر آپ کو عاجز اور لفظ بولتے ہوئے تو دکھائی دیں گے،
مگر ان الفاظ کی ادائیگی میں ایک خاص قسم کے تکبر کا خمار ہوگا۔ یعنی تکبر کا ایک خمار ہوگا، لہجہ ان کا، ان کے الفاظ بڑے عاجزی کے ہوں گے، بڑے انکساری کے ہوں گے، مگر ان کے لفظوں کے اندر رویوں کا چھپا ہوا تکبر کا خمار وہ آپ کو محسوس ہوگا، آپ اسے پہچان پائیں گے۔ تو قرآن مجید یہ بھی دراصل مناسب نہیں سمجھتا۔ قرآن مجید آگے بتاتا ہے کہ بعض لوگوں نے، بعض اقوام نے اپنی سوچ اور اپنی فکر اور اپنے شعور کی مرکزیت اور اپنی یکسوئی کی مرکزیت جو ہے، شدید قسم کی خواہش، بے لگام خواہش کو بنا دیا۔ اب بے لگام خواہش کو بنانے والے لوگوں کے بارے میں قرآن اب بالکل آخر میں جا کے اسی بات کا ذکر کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم سے بھی کہا گیا بھی آپ ہماری یعنی شدید خواہشوں کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ انبیاء سے یہی کہا گیا کہ آپ ہماری، چونکہ کوئی بھی شخص اپنے فکر، اپنے شعور اور اپنی یکسو ہونے کی جو مرکزیت ایک ہوتی ہے، اسے اس کے لیے بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ حضرت لوط کی قوم کو دیکھ لیں، انہوں نے ایک بالکل ایسی خواہش تھی کہ جو اس حوالے سے ان پہ خود واضح تھی، خود واضح ہونے کے باوجود بھی وہ پلٹ کے نہیں آئے۔ کچھ چیزیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے انسان کو کہ یہاں پہ میں غلط ہوں، لیکن انسان جو کہ اپنے شعور کی مرکزیت دے چکا ہوتا ہے، یاد رکھیے انسان بہت کچھ بدل سکتا ہے، لیکن جب انسان یکسو ہوتا ہے اور اپنے یکسوئی کی قوت میں جس چیز کو مرکزیت دیتا ہے، اسے بدلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھتے بیٹھتے، کھانا کھاتے پیتے کچھ جو دعائیں فرمائی ہیں، وہ دراصل اسی چیز کو یعنی مرکزیت دینے کے لیے ہے۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تو آپ دعا مانگتے، اور آپ دعا کر کے کہتے، پروردگار کہ تیرا کرم ہے کہ میں سو گیا تھا، پھر تو نے مجھے اٹھایا ہے۔ کھانا کھاتے ہیں تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، جب ہم جانور بھی ذبح کریں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، کھانا اگر ختم کریں تو شکر ادا کرتے ہیں اس بات کا کہ پروردگار کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ جب ہم کسی کے ہاں جاتے ہیں دعوت کے لیے تو بھی شکر ادا کرتے ہیں، جب کوئی ہمارے ہاں مہمان آتا ہے تو بھی ہم اسے اپنے رب کی رحمت سمجھتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں پروردگار کا۔ قرآن کی تلاوت کا آغاز کریں تو اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں اور پناہ مانگتے ہیں اس بات کی کہ شیطان ہمارے سوچ، ہماری فکر اور ہمارے یکسو ہونے میں مرکزیت حاصل کر جائے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا لمحہ بلمحہ گھر سے نکلنا ہے تو دعا مانگنا ہے، گھر میں جانا ہے تو دعا مانگنا ہے، مسجد میں داخل ہونا ہے تو مانگنا ہے، دعا مانگنا ہے، اور مسجد سے باہر نکلنا ہے تو دعا مانگنا ہے۔ یہ ساری چیزیں، لباس پہننا ہے دعا مانگنا ہے، شیشہ دیکھنا ہے دعا مانگنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہماری فکر، ہمارے شعور، ہماری سوچ اور ہمارے
یکسوئی کی جو مرکزیت ہے وہ خدا بن کے رہے، اللہ مرکزیت رہے۔ اور جب مرکزیت خدا کو حاصل ہو جاتی ہے تو انسان چاہے رزق کو کمانے کے لیے مختلف کام سر انجام دیتا رہے، پر اپنے رب کی جانب یکسو رہتا ہے۔ اور ایک خوبصورت بات محاورہ کہ ہاتھ کارول اور دل یارول، یعنی ہاتھ کاموں میں مصروف رہیں، جسم کاموں میں مصروف رہے، مگر سوچ کی مرکزیت خدا کو حاصل رہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ہم ان کے لیے التجا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ جس دوست نے بھی، جن بھائیوں نے، جن خواتین نے دعاؤں کے لیے کہا ہم ان کے لیے التجا کرتے ہیں کہ پروردگار جو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کا احوال جاننے والا ہے، جس نے جو کہا دعا کا، دل میں اس کے جو مراد ہے، پروردگار اس کی اس مراد کو، تمنا کو پورا فرما دے۔ جو اگر کوئی مشکل میں ہے تو اس کی مشکل کو آسان فرما دے۔ جو کسی آزمائش میں ہے تو پروردگار اس کی آزمائش کو سہل فرما دے۔ کوئی بیمار ہے تو اسے صحت عطا فرما دے۔ میرے پروردگار، سب سے اہم دولت ہدایت پہ قائم رہنا ہے، ایمان کی قوت کے ساتھ جینا ہے، اور ہر مشکل کا سامنا تیری رفاقت اور محبت کے ساتھ کرنا ہے۔ پروردگار یہ قوت و ہمت ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ، قبول فرما لیجئے، اور دوستوں نے جنہوں نے سنا ان کی سماعتوں کو برکتیں عطا فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔